السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امراؤ جان ادا کی قسط نمبر 26 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جوان: کل تم ہی مجرے کو گئی تھی؟ یہ اس تیور سے کہا کہ میں جھجک گئی۔ میں بولی ہاں۔ اتنا کہہ کے اس کے چہرے کی طرف جو دیکھا، یہ معلوم ہوتا تھا جیسے آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہے۔ جوان سر نیچا کر کے: خوب گھرانے کا نام روشن کیا۔ میں اب سمجھی کہ یہ کون شخص ہے، اس کو تو خدا ہی جانتا ہے۔ میں نے کہا۔ جوان بولا: ہم تو سمجھے تھے تم مر گئی، مگر تم تو اب تک زندہ ہو۔ میں بولی: بے غیرت زندگی تھی، نہ مری، خدا کہیں جلد موت دے۔ جوان بولا: بے شک اس زندگی سے موت لاکھ درجہ بہتر تھی، تمہیں تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا تھا، کچھ کھا کے سو رہی ہوتی۔ میں بولی: خود اتنی سمجھ نہ تھی، نہ آج تک کسی نے یہ نیک صلاح دی۔ جوان بولا: اگر ایسی ہی غیرت دار ہوتی تو اس شہر میں کبھی نہ آتی، اور آئی بھی تھیں تو تمہیں اس محلہ میں مجرا کو نہ آنا تھا، جہاں کی رہنے والی تھیں۔ میں بولی: ہاں، اتنی خطا ضرور ہوئی، مگر مجھے کیا معلوم تھا۔ جوان بولا: اچھا، اب تو معلوم ہو گیا۔ میں بولی: اچھا تو اب کیا ہوتا ہے؟ جوان بہت ہی غصہ ہو کے: اب کیا ہوتا ہے؟ اب کیا ہوتا ہے؟ اب کمر سے چھری نکال کے مجھ پر جھپٹا، دونوں ہاتھ پکڑ کے گلے پر چھری رکھ کے کہتا: اب یہ ہوتا ہے۔ اتنے میں ماما بازار سے پان لے کے آئی، اس نے جو یہ حال دیکھا لگی چیخنے: ارے دوڑو، بیوی کو کوئی مارے ڈالتا ہے۔ جوان نے چھری گلے سے ہٹا کے ہاتھ چھوڑ دیے: عورت کو کیوں ماروں؟ اور عورت بھی کون؟ بڑی۔ اتنا کہہ کے ڈاڑے مار مار کے رونے لگا۔ میں پہلے ہی سے رو رہی تھی۔ جب اس نے گلے پر چھری رکھی تھی، جان کے خوف سے ایک دھچکا سا کلیجے پر پہنچا تھا۔ اس سے دم بخود ہو گئی تھی۔ جب وہ چھوڑ کر جانے لگا، میں بھی رونے لگی۔ ماما نے دو ایک چیخیں ماری تھیں جب اس نے یہ حال دیکھا، کچھ چپ سی ہو رہی۔ ادھر میں نے اشارے سے منع کر دیا۔ ایک کنارے کھڑی ہو گئی۔ جب دونوں خوب رو دھو چکے، جوان نے ہاتھ جوڑ کے کہا: اچھا تو اس شہر سے کہیں چلی جاؤ۔ میں نے کہا: کل چلی جاؤں گی، مگر ایک مرتبہ ماں کو اور دیکھ لیتی۔ جوان بولا: بس اب دل سے دور رکھو، معاف کرو، کل اماں نے تمہیں گھر پر بلا لیا۔ میں نہ ہوا، نہیں تو اسی وقت وارا نیارا ہو جاتا، محلہ بھر میں چرچے ہو رہے ہیں۔ میں بولی: تم نے دیکھ لیا، جان سے تو میں ڈرتی نہیں، مگر ہائے، تمہاری جان کا خیال ہے، تم اپنے بچوں پر سلامت رہو۔ خیر، اگر جیتے رہے تو کبھی نہ کبھی خیر و عافیت سن ہی لیا کریں گے۔ جوان بولا: برائے خدا کسی سے ہمارا ذکر نہ کرنا۔ میں بولی: اچھا۔ وہ جوان تو اٹھ کے چلا گیا۔ میں اپنے غم میں مبتلا تھی۔ ماما نے اور جان کھانا شروع کی۔ ماما بولی: یہ کون تھے؟ میں بولی: رنڈی کے مکان پر ہزاروں آدمی آتے ہیں، کوئی تھے، تمہیں کیا؟ بہر طور ماما کو ٹال دیا۔ رات سو رہی، صبح کو اٹھ کے لکھنؤ چلنے کی تیاری کی۔ شام و شام شکرم کرایہ کر کے روانہ ہو گئی۔ لکھنؤ میں آ کر خانم کے مکان میں اتری۔ وہی چوک، وہی کمرہ، وہی ہم ہیں۔ اگلے آنے والوں میں سے کچھ لوگ کلکتہ چلے گئے تھے، کچھ اور شہروں میں نکل گئے تھے۔ شہر میں نیا انتظام، نئے قانون جاری تھے۔ آصف الدولہ کے امام باڑے میں قلعہ تھا، چاروں طرف دھس بنے ہوئے تھے، جا بجا چوڑی چوڑی سڑکیں نکل رہی تھیں، گلیوں میں کھرنجے بنائے جاتے تھے، نالے نالیاں صاف کی جاتی تھی۔ غرض کہ لکھنؤ اب اور ہی کچھ ہو گیا تھا۔ میں 2-4 مہینہ خانم کے مکان پر رہی، اس کے بعد یہ لطائف الحیل ایک علیحدہ کمرہ لے کر رہنا شروع کیا۔ زمانے کے انقلاب کے ساتھ خانم کی طبیعت بھی کچھ بدل گئی تھی، مزاج میں ایک قسم کی بے پرواہی سی ہو گئی تھی۔ جو رنڈیاں نکل کے علیحدہ ہو گئی تھیں، ان کا تو ذکر کیا، جو ساتھ رہتی تھیں ان کے روپیہ پیسہ سے کوئی واسطہ و غرض نہ تھی۔ میرا علیحدہ ہو جانا بھی کچھ ان کے مزاج کے خلاف نہ گزرا۔ دوسرے تیسرے دن میں جاتی تھی، سلام کر کے چلی جاتی تھی۔ اسی زمانہ میں نواب محمود علی خان صاحب سے مجھ سے تپاک بڑھا۔ پہلے کچھ دنوں تشریف لایا، کیے، پھر نوکر رکھا، اس کے بعد مجھے پابند کرنا چاہا۔
والا مجھ سے کب ہو سکتا تھا کہ لکھنؤ میں رہوں اور قدیم ملنے والوں سے ملاقات ترک کر دوں۔ جب میں نے نواب صاحب کی طبیعت کا یہ رنگ دیکھا، ترک تعلق کرنا چاہا۔ نواب صاحب نے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا کہ مجھ سے نکاح ہے۔ جب آفت میں جان پھنسی، مقدمہ کی پیروی میں ہزاروں روپیہ صرف ہوئے۔ عدالت ابتدائی میں فیصلہ نواب صاحب کے موافق ہوا۔ اب مجھے روپوش ہونا پڑا، مدتوں چھپی چھپی پھری، وکیل کی معرفت اپیل کی، اپیل میں نواب صاحب ہارے۔ اب ناجائز دھمکیاں دینا شروع کی، مار ڈالوں گا، ناک کاٹ ڈالوں گا۔ اس زمانہ میں مجھ کو جان کی حفاظت کے لیے 10-12 آدمی لٹھ بند نوکر رکھنا پڑے۔ جہاں جاتی ہوں آدمی فینس کے ساتھ ہیں۔ ناک میں دم ہو گیا۔ آخر میں نے فوجداری میں مچلکے کا دعویٰ کیا، گواہوں سے ثابت کرا دیا کہ نواب صاحب بے شک در پہ آزاد ہیں۔ حاکم نے نواب صاحب سے مچلکا لے لیا۔ اب جا کے جان چھوٹی۔ 6 برس تک ان مقدموں میں پھنسی رہی، خدا خدا کر کے نجات ہوئی۔ جس زمانہ میں نواب صاحب سے مقدمہ لڑ رہا تھا، ایک صاحب اکبر علی خان نامی مختار پیشہ، چلتے پرزے، آفت کے پرکالے، ناجائز کارروائیوں میں مشتاق، جعل سازی میں استاد، جھوٹے مقدمات بنانے میں وحید اثر، عدالت کو دھوکہ دینے میں یکتائے زماں میری طرف سے پیروکار تھے۔ ان کی وجہ سے عدالتی کاموں میں بہت مدد ملی۔ حق تو یہ ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے، نواب سے سربر نہ ہوتی۔ اگرچہ سچا واقعہ یہ ہے کہ نواب صاحب سے اور مجھ سے نکاح نہ تھا، مگر عدالتوں میں اکثر سچی بات کے لیے بھی جھوٹے گواہ پیش کرنا ہوتے ہیں۔ فریق ثانی کی طرف سے بالکل جھوٹا دعویٰ تھا، لیکن مقدمہ میں اس سلیقے سے بنایا گیا تھا کہ کوئی صورت مفر کی نہ تھی۔ نکاح کے ثبوت میں 2 مولوی پیش کیے گئے تھے، جن کے ماتھوں پر گڑے پڑے ہوئے، بڑے بڑے عمامے، سر پر عبائیں زیب دوش، ہاتھوں میں کنٹھے، پاؤں میں کفشیں، بات بات میں قول اللہ قول الرسول۔ ان کی صورت دیکھے حاکم عدالت کیا کسی نیک نیت آدمی کو کذب و دروغ کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ان میں سے ایک بزرگ ناکے کے وکیل بنے تھے اور ایک منقوہہ کے، مگر پھر حق حق ہے اور ناحق ناحق۔ جرا میں بگڑ گئے۔ نواب کے اور گواہ ان سے زیادہ بگڑے اور انہی گواہوں کی گواہی کی وجہ سے نواب اپیل ہار گئے۔ فوجداری میں میری طرف سے جو گواہ پیش کیے گئے تھے وہ سب اکبر علی کے بنائے ہوئے تھے، بالکل بھی نہ بگڑے۔ اکبر علی کی آمد و رفت میرے مکان پر بہت زمانہ تک رہی۔ انہوں نے میرے ساتھ پورا حق دوستی ادا کیا، ایک ہیبہ نہیں لیا بلکہ اپنے پاس سے بہت کچھ صرف کیا۔ واقعی ان کو میرے ساتھ ایک قسم کی محبت تھی۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ برے آدمی بھی بالکل برے نہیں ہوتے، کسی نہ کسی سے بھلے ضرور ہوتے جاتے ہیں۔ اگلے زمانے کے چوروں کی نسبت آپ نے سنا ہوگا کہ جب کسی سے دوستی کر لیتے تھے تو اس کا پورا نواح کرتے تھے۔ بغیر کسی قدر بھلائی کے زندگی بسر نہیں ہو سکتی۔ جو شخص سب سے برا ہو وہ کسی کا ہو کے ہی رہے گا۔ جب تک نواب سے مقدمہ ہوتا رہا، میں کسی اجنبی شخص کو اپنے پاس نہ آنے دیتی تھی، مبادا اس کا بھیجا ہوا خفیہ خبر لینے آیا ہو اور کسی طرح کا نقصان پہنچائے۔ اکبر علی خان ایک مرتبہ صبح کو کچہری سے پلٹ کے یہیں آئے تھے، شام کو یہیں نماز پڑھتے تھے، گھر سے کھانا آتا تھا ہر چند۔ میں نے اصرار کیا کہ مکان سے کھانا منگانے کی کیا ضرورت، مگر انہوں نے نہ مانا۔ آخر مجبور ہو کے چپ ہو رہی۔ میرے گھر کے کھانے سے انکار بھی نہ تھا، میں بھی انہی کے ساتھ کھانا کھاتی تھی۔ اس زمانے میں بھی نماز کی پابند ہو گئی تھی۔ اکبر علی خان کو تعزیہ داری سے عشق تھا۔ رمضان اور محرم میں وہ اس قدر نیک کام کرتے تھے جس سے ان کے سال بھر کے گناہوں کی تلافی ہو جاتی تھی۔ یہ صحیح ہو یا غلط، مگر ان کا اعتقاد یہی تھا۔ رسوا نے کہا، یہ معاملہ ایمان کا ہے، اس لیے مجھے اتنا کہہ لینے دیجیے کہ یہ اعتقاد صحیح نہیں ہے۔ امراؤ بولی، میرے نزدیک بھی ایسا ہی ہے۔ رسوا نے کہا، عقل مندوں نے گناہوں کی 2 قسمیں کی ہیں، ایک وہ جن کا اثر اپنی ہی ذات تک رہتا ہے اور دوسرے وہ جن کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہے۔ میری رائے ناقص میں پہلی قسم کے گناہ صغیرہ اور دوسری قسم کے گناہ کبیرہ ہیں۔ اگرچہ اور لوگوں کی رائے اس کے خلاف ہو، جن گناہوں کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہے ان کی بخشش وہی لوگ کر سکتے ہیں جن پر اس کا برا اثر پہنچتا ہو۔ تم نے خواجہ حافظ کا وہ شعر تو سنا ہی ہوگا، میں خورد مصحف بے سوزد، آتش اندر کا بزن، ساکن بت خانہ باش و مردم آزاری مکن۔ امراؤ جان یاد رکھو، مردم آزاری بہت ہی بری چیز ہے،
اس کی بخشش کہیں نہیں ہے، اور اگر اس کی بخشش ہو تو معاذ اللہ خدا کی خدائی بیکار ہے۔ امراؤ بولی میرا تو بال بال میاں گناہ گار ہے، مگر اس سے میں بھی کانپتی ہوں۔ رسوا نے کہا مگر تم نے دل آزاری تو بہت کی ہوگی۔ امراؤ پھر یہ تو ہمارا پیشہ ہے، اس دل آزاری کی بدولت لاکھوں روپے ہم نے کمائے، ہزاروں روپے اڑائے۔ رسوا نے کہا پھر اس کی کیا سزا ہوگی؟